للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله الحلي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدبوا أولادكم وأحسنوا آدابهم وفي رواية أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ماہ ربیع الاول کی نسبت سے مسجد کے ذمہ دار حضرات اور صفا بیت المال شاخ ظہیر آباد کے باہمی مشورے سے اس وقت میں یہاں آپ حضرات کا تھوڑا سا وقت لیا گیا ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم اپنے آپ کو بھی واقف رکھنا اور اپنی اگلی نسل تک اس امانت کو پہنچانا یہ ہمارے دینی فرائض میں شامل ہے. اسی کی ایک محنت کا ایک مسلسل اور آپسی باہمی تعاون کے ساتھ ایک سلسلہ شروع کیا گیا جو تقریباً گزشتہ جمعرات سے اگلی پیر یا جمعہ یا اتوار تک شاید 14-15 تاریخ تک مسلسل روزانہ ایک دن آڑے دن جو ہے اسفار ہو رہے ہیں. بزرگوں اور دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہم کو کیا احساس دلاتا ہے؟ کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ربیع الاول کا مہینہ تو کھرارے لگانے کا، عورتوں کو پوچھے تو بولیں گے کہ صاحب کچھ پکوان کے اضافے کا، اور کچھ نوجوانوں کو بولیں گے تو وہ کچھ اور کرنے کا سمجھیں گے. حقیقت میں ربیع الاول کا مہینہ ہم کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں. کیا احساس دلاتا ہے؟ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہمارے بڑے ہیں. دنیا کا ہر مذہب بلکہ کسی بھی مذہب کو پیچھے سے غذا نہیں ہے، روحانی غذا. دنیا کا واحد مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو پیچھے سے روحانی غذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کے صدقے میں قیامت کی صبح تک ملتی رہے. تو ہم لاوارث نہیں ہیں. دیکھو لاوارث بول تو سمجھے نا، اردو سمجھ میں آتی ہے کیا ہے کہ خالی نعرے لگانے کے حد تک تو اردو ہے، خوب لکھو بولے لکھتے ہیں اور سب انگلش میڈیم میں ڈال دیتے ہیں. لاوارث کا مطلب جس کو کوئی بھی گت نہیں ہے، اماں ہے نہ بابا ہے نہ خاندان ہے، کوئی بھی نہیں، کیا بھی نہیں، روڑا کو پھرتے نہیں، اس کو بولتے ہیں لاوارث. لاوارث کا حال کیسا رہتا بولے تو انہیں کھان دے نہ کو کھان دے، کیسے تو بھی کھان دے، کہاں بیٹھ کو تو بھی کھان دے، کوئی بھی نہیں پوچھتا. لاوارث اگر نالی کو بیٹھ کو کھا رہا وہ تو بولتا ہے کہیں کو نہیں، پہلے سے معلوم ہے لاوارث ہے. نہیں کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے لاوارث لوگ اوپر کا اچھا پہلے تھا، نیچے کا ہائٹ نہیں، لاوارث ہے. وہ تو کچھ تو بولتی
بدر میں ہم ایک جگہ تقریر کر رہے تھے، بیلور میں تقریر چل رہی تھی، ایک عورت بغیر کپڑوں کے اوپر آ گئی، دیوانی تھی، لاوانی، کپڑے پہنے بھی تو چلتا، نہیں پہنے بھی تو چلتا، نہیں کھائے بھی تو چلتا، نہیں کھائے بھی تو چلتا، کھڑے کو کھائے بھی تو چلتا، جہاں کھڑے وہاں منہ ڈالے بھی تو چلتا، جہاں بولے وہاں سو گئے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے فٹ پاتھ پہ ادھر ادھر، کوئی تو پوچھتے یہاں کے کچھ ہو رہے ہم بولو کہیں پاس نہیں پوچھتے کیا ہے بولو، لاوارث آزاد رہتا، اس کے مرضی میں جیسا آیا ویسا کر لیں دے، کون بھی ایو بولنے والا نہیں۔ لیکن جس کے وارث ہوتے ہیں انہیں اگر کچھ تو بھی کرا، لوگ غصے سے بھی بولتے ہیں، منہ کو تھوک کر نہیں بولتے، بولتے نہیں بولتے۔ اب آپ پہلے یہ فیصلہ کرو ہم لوگ لاوارثہ ہے نہیں ہمارے کو تو وارثہ ہے، پہلے فیصلہ وہ کرنا ہے۔ کیا اگر ہم لاوارث ہیں نا ہمارے وارثہ ہیں، ہمارے پیچھے بڑے لوگ ہیں، ہم لاوارث نہیں ہے۔ یہ امت نبی کی امت لاوارث نہیں ہے، ہمارے کوئی بڑے ہیں، ہم جیسا میں بولے ویسا نہیں کھا سکتے۔ لاوارث سمجھے تو کھاؤ، نالی آنکھیں ڈال کے کھاؤ، نالی بیٹھ کو کھاؤ، کون نہ کو بول رہا نہیں، وہ سب فیشن چل رہا، تو لاوارث سمجھ رہا اپنے آپ، کھڑے کو تو بھی کھا، جھک کو تو بھی کھا، لاوارث ہے تو کھا، نکو بول بولے تیرے کو۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیچھے پیغمبر کی وراثت ہے تو پھر نبی جیسا بولے ویسا کر، نہیں کرے گا تھوک کی لوگا۔ ترکوڑوں کو گھر نکو جو بولتے ہیں، کیوں؟ صبح اٹھتے چٹی نکالے سامنے بٹھے برکت۔ ترکوڑوں کو آتا کیا؟ جہاں بولے وہاں گندگی، نبی بولے صحن صاف رکھو، ہم دروازہ کھول کے پہلے وقت بٹھا دو، ہائی بچے کو ہیبت ہوتی بولے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، جیسے وہ پاگل ہے آدھا اوپر کا پہن لیا نیچے کا نکال دیا، ہم بھی پینٹ لے کے یہاں سے یہاں پھاٹ لے رہے، تھوڑا یہاں تک پہن لے رہے۔ لاوارث ہے تو پینٹ نکو بول بجا لے تیرے کو، پورا چودار کو پھر۔ اگر تو یہ سمجھتا ہے میں نبی کا غلام ہوں تو نبی جیسے کپڑے پہنے، وہ سوچ پہنے، لاوارث نہیں ہے۔ تیرے پیچھے کوئی تجھے روحانی غذا دینے والے ہیں، اور جیسا وہ بتائے ویسی نقل کرنے کا حکم دیا گیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کام نبی کر کے بتائیں، نبی بول کے سمجھائیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو ایکسپٹ کرو، قبول کرو، پریکٹیکل طور پر اس کو لینا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم لوگوں کو بہت اس معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پوری دنیا میں ہم واحد ایسی قوم ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہے کسی بھی مسئلے میں، عقائد کے معاملے میں، عبادات کے معاملے میں، معاشرت کے سلسلے میں، معاملات کے قبیل میں، اخلاق کے بارے میں، کسی بھی بارے میں ہم لاوارث نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے وارث موجود ہیں، جب موجود ہیں تو بڑوں سے، انبیاء سے، صحابہ سے، اولیاء سے، تابعین سے، تبع تابعین سے جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہم تک پہنچا وراثت میں، اس کو باقی رکھنا ہمارا فرض ہے، ہمارا فرض ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو گویا کہ ہم اپنے حال سے بول رہے، زبان سے نہیں، حال سے بول رہے ہیں ہم لاوارث۔ اکیلے میں بیٹھ کے کبھی اس جملے پہ غور کرو، پتہ چلتا
اور سب سے پہلے جو اس آسمانی کتاب جس نبی پر اتری وہ تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ نے کامل دین دیا، کامل مکمل، اس میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر کہاں پیدا ہوئے؟ ذرا میری طرف آپ متوجہ ہو جائیے، نبی کہاں پیدا ہوئے؟ ہماری عادت ہے، ظہیر آباد والے ہماری عادت نہیں سمجھے تو کیسا؟ کہاں پیدا ہوئے؟ مکے میں پیدا ہوئے۔ مکے میں کتنے سال رہے؟ کل آپ کی عمر ہے 63 سال۔ مکے میں کتنے سال رہے؟ 53 سال رہے، 53۔ یعنی آدمی کی، سرکار کی نہیں، عام آدمی کی بھی اگر زندگی آپ دیکھیں گے 60 سال تو 53 سال چلے گئے، بولے تو 1/3 بھی باقی نہیں ہے ابھی، نہیں 60 میں سے 53 چلے گئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک کہاں رہے؟ بولنا کہاں رہے؟ مکے میں رہے۔ حضور کا بچپنا دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، شادی دیکھی، حضور کی تجارت دیکھی، حضور کا یہ سب عبادت کا طریقہ دیکھا، آپ کی امانت دیکھی، آپ کی صداقت دیکھی۔ مکے والوں نے کیا نہیں دیکھا؟ آپ کے بچے دیکھے، آپ کا سنسار دیکھا، آپ کا بیویوں کے ساتھ رہنا دیکھا، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک دیکھا، آپس میں ایک دوسرے کا ریلیشن کیا نہیں دیکھا؟ 53 سال میں کیا نہیں دیکھتا آپ؟ بولتے نہیں آگے انہیں میرے سامنے کا چڈی پہن کو پھرا سن، آپ بولے تو کیا ہوا؟ بولے تو ہم پوری جڑم کنڈی جانتی بولے ایسا۔ مکے کا ہر آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کا آنکھوں دیکھا گواہ ہے، سنا سنائی نہیں۔ لیکن 53 سال تک حضور کو دیکھنے کے باوجود مکے کے لوگ سرکار کے دشمن بن گئے۔ بنے نہ بنے؟ کیسے بنے؟ ایسے بنے کہ آپ کو قتل کرنے کا مشورہ بھی کر لیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يَخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مشورے چل رہے نبی کے خلاف میں۔ کہے کا مشورہ؟ گاؤں سے باہر، محلے سے باہر کر دیتے نہیں، گاؤں باہر کر دیں گے ان کو، پھر رہا یار انہیں قید کریں گے، پھر رہا ہے کائی کو یہ سب تندانا، ایک ہی آر نے تو پاک، نبی کو قتل کر دیں گے۔ کیا بھائی پیغمبر مکے میں اپنے گھر میں ہے، کسی کا گھر قبضہ کرے کیا؟ ارے پیچھے والے بولو، پیغمبر کسی کا گھر قبضہ کرے، کسی کی بہو بیٹی پہ نظر ڈالے، کسی کے زمینات کو اوپر نیچے لوپا لوپی کرے؟ کیا تمہاری تجارت بن کیا کرے؟ پیغمبر تو مکے میں رہ کر جو کر رہے تھے وہ گھر والی بتا رہی ہے، ایک اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم تحمل الکل تقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ نبی مکے میں رہ کر کسی کی جائیداد قبضہ کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کے گھر کو لوٹنا تو دور کی بات ہے، کسی کی بہو بیٹی پر غلط نظر ڈالنا تو دور کی بات ہے۔ نبی 53 سال مکے میں رہے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، جو مجبور ہیں، لاچار ہیں، یہ سب بیوہ ہیں، بے سہارا ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ مہمان باہر سے آ رہے ہیں، مکے کے شریر ان کا سامان لے کر پیسے واپس نہیں کر رہے، پیغمبر بیچ میں رہ کر ان کا پیسہ دلا رہے ہیں۔ یہ کام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے، اور مکے والے کیا کر رہے؟ تم نہ رہنا،
کئی بولے تو ہم جیسا ناچتے ہیں ویسا تمہیں بھی ناچے تو ہم برابر، ہمارے زیادہ پوتر کیسا رہتی تم، ہمیں یہاں بھی کھاتی وہاں بھی کھاتی، مول صاحب بھی سب دعوت ہمیں آنا، سودی کاروبار کرنے والے دعوت میں بھی مول صاحب آنا، چٹیا کاروبار چلانے والے کی دعوت ہم جاتے نا، تم کیسے نہیں آتے؟ تم ہمارے زیادہ پوتر بنتے کہ آنا، نہیں آتے تو رہنے دیتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کے لیے مشورہ کیا، مکے والے ناقدری کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا انتظام بنایا کہ آپ کو مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ مکے والے ناقدری کر رہے، 53 سال پیغمبر مکے میں ہے، لیکن وہی 500 میل کے فاصلے پر یثرب نام کا گاؤں ہے جس کو دنیا آج مدینہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ لوگ آ کر نبی کے اخلاق کو، نبی کی مہمان نوازی کو، نبی کے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کو دیکھ کر یہ بول رہی آپ آئیے ہم کھڑے رہیں گے ساتھ۔ کون آتا؟ اور یہ پورے قبیلے والے مل کر طے کر لیے آج کی جو ہے رات میں نبی کے گھر پر حملہ کر کے ختم کر دیتا، مارنے والے سے بچانے والا بڑا۔ یہ مارنے کا پلان ڈال رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بچانے کا پروگرام ڈال رہے ہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ہوا، فانوس بولتے ہیں خندل کو، خندل میں کیا رہتا؟ حباب رہتا، خندل کو حباب نہیں لگائے، وہ کانچ کا رہتا نا، وہ نہیں لگائے تو بجھ جائے، اور وہ لگا دیے تو رہ جاتے۔ اب یہ ہوا کو روکنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے حباب۔ شاید اگر فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، ہوا خود حباب کا کام کرنے آ گئی، بجھاتا کون؟ اصل ہے سو چور کے ہاتھ میں کنجی دے دیے۔ ہوا بجھانے والی، ہوا خود جب حفاظت کا کام کرے، اب دیا بجھتا کیسا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام کیا کریں؟ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار سے کہا آج کی رات آپ مکہ چھوڑ کے مدینے کی طرف ہجرت کریں۔ انہوں بول رہے آج کی رات، اللہ میں بول رہے انہوں اپنے پلان میں ہے۔ صبح میں چاشت کے وقت میں وحی اتری، حضرت جبرائیل نے سرکار کو بتا دیا کہ آج کی رات میں آپ کو ہجرت کرنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر گئے، ان کو اطلاع دے دی۔ اللہ اکبر، کیسی اطلاع! دروازے کو اتنی آہستگی کے ساتھ دستک دی، حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ انداز سرکار کے علاوہ کسی کا نہیں تھا، دستک سے سمجھ گیا کہ یہ سرکار ہے۔ ہم لوگ بیل کے اوپر انگلی رکھے تو جلے تک ہٹاتے نہیں، ورجنل غلامہ ہے نا جی۔ فون بجانا شروع کرے تو بس انہیں فون کی آواز تھم جانا، ریپیٹ 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 ریپیٹ، ڈمٹ نہ لینا، اندر بھی رہنا 2 نمبر میں، ہائی وقت میں بھگ پانا، کیا ہے ایمرجنسی کو اخل سے پیدل 1 سے 3 مرتبہ کر لیا، رنگ ہو گئی، جواب نہیں آیا تو خاموش بیٹھنا، نبی کا طریقہ ہے یہ۔ اور ہم انگلی لگا دیے تو جلے تک چھوڑتے تھے، اور اگر ذرا پکارنے والے رہے تو ڈھونڈ دیکھنا، چھوٹے بچے چیخا مارے تک فرصت، کہاں گیا کدھر گیا، ہاتھ ہمارے کو 12 خود معاف ہے، ایمبولینس کو رہتی نہیں ویسا، نبی کے جو غلام ٹھہرے کیا کچھ بھی کر لے۔ سرکار حضرت ابو بکر فرماتے ہیں نبی کے دستک دینے سے سمجھ گیا یہ نبی کی دستک ہے، فوراً دروازہ کھولا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، اندر بلایا۔ حضرت ابو بکر کا حال یہ تھا کہ ایک گھڑنچی تھی، گھڑنچی معلوم نا، چھوٹی پلنگ جس کے اوپر حضرت ابو بکر بیٹھتے تھے۔ جیسے ہی سرکار آئے، سرکار کو اس پلنگ پر بٹھایا اور حضرت ابو بکر اور آپ کی بیٹیاں یہاں بیٹھ گئی۔
گھر میں مہمان آیا تو یہ سلیقہ ہے کہ اس کو اونچی جگہ بٹھاؤ. اگر بیٹھنے کی ایک ہی جگہ ہے تو خود نیچے بیٹھ جاؤ. نیچے بیٹھنا ذلت نہیں ہے, نیچے بیٹھنا ذلت نہیں ہے, یہ موقع ہے مہمان نوازی کا. مہمان اللہ کی طرف سے آتا ہے, تم ان کو اونچا کر, دشمن رہنے دے, کچھ بھی رہنے دے, آپ کے انداز ملاقات سے ہی اس کا آدھے سے زیادہ غصہ ختم ہو جانا. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر, اللہ نے آج کی رات ہی مجھے ہجرت کا حکم دیا, آج کی رات ہی. پھر ابو بکر پوچھے پھر میرا کیسا, کیا پوچھے, میرے بارے میں کیا حکم ہے, میرا کیسا؟ نبی نے فرمایا اللہ نے حکم دیا میں تم کو ساتھ میں رکھوں. دنیا نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ کوئی خوشی میں بھی روتا ہے. ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ وہ بے ساختہ رونے لگے کہ مجھے بھی اللہ نے یہ رفاقت دے دی. باتیں ہوئی, رات میں آؤں گا, نہیں رات میں چلنا ہے. ابو بکر تو پہلے سے ہی مٹیاں تیار رکھے, غلام کو بھی تیار کر لیا, راستہ بتانے والے کو بھی تیار کر لیا, اور وہ اپنے پلان میں ہے. یہ پلان کرنے والے کرتے رہتے ہیں, اللہ میاں کا پلان الگ ہی رہتا, تکوینی نظام کہاں پہنچار کرنا اللہ میاں معلوم ہے. انا کفیناک المستہزئین, وہ دنیا والوں, فرانس والوں, نبی کے خاکے بناتے رہو, تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی, لیکن نبی کی عزت میں, نبی کی شان میں خدا کی قسم فرق نہیں آ سکتا, کیونکہ عزت تم نے نہیں دی, دنیا نے نہیں دی. عزت تو خالق دنیا نے دیا, اس کی دی ہوئی عزت کوئی لے نہیں سکتا. کس میں ہے ہمت, کس ماں نے جنا جو نبی کی عزت کو لے سکے, کسی کے دم میں نہیں ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں انا کفیناک المستہزئین, مذاق اڑانے والوں کے واسطے ہم کافی ہے. دیکھ رہے دنیا آج تو ایسا تختہ پلٹا, جو لوگ کل تک سامنے جھکتے تھے پیچھے سے لاتا مار رہا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ ادھر پلان بنا رہے ہیں, یہ ادھر پلان بن گیا. رات ہوئی, پیغمبر حضرت علی کو بلائے اور کہا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ. نبی کے پاس سبز چادر تھی, ہری چادر, وہ حضرت علی کو جائے. علی, حضرت علی رضی اللہ, ہم نام تو علی علی بہت بولتے تھے, مگر حضرت علی کے بارے میں پوچھو کچھ بھی نہیں مانتا. حضرت علی ہائٹ کے اعتبار سے کم تھے, حضرت علی ہائٹ کم تھا. حضرت علی کا, سرکار کا ہائٹ ایسا نکلتا قدم, سامنے والا آئے تو ہیبت کھاتا, ہائٹ ویسا تھا سرکار کا. حضرت علی ہائٹ میں کم تھے, اور فٹنس بھی جو تھا نا, جسم کے اعتبار سے موٹا نہیں تھا, ذرا دبلا پتلا تھا. چھریرے بدن کے بولتے اس کو, کمزور نہیں بولتے, چھریرا بدن بولتے. نہیں, چھرا کتنا رہتا, دیکھنے کو دبلا, مگر اچھے اچھوں کو پانی ملاتا, ایسا پلاتا پانی تم ہی گھومتے رہنا, اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے ہو, اس کو چھریرا بدن بولتا اس کو. حضرت علی ویسے تھے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیبت کھا جانا, نکلتا خط سرکار کا. سرکار نے حضرت علی سے کہا علی میں جا رہا ہوں, تمہارے آنے کے بعد ہی میں مدینے میں جاؤں گا, مدینے میں داخلہ تو تمہارے آنے کے بعد ہے, اب تم یہاں میرے بستر پر سو جاؤ, اور صبح میں یہ امانتیں ہیں واپس کر دینا, میں جا رہا ہوں. ہے تو علی کہتے ہیں اوڑھ لینے تو اوڑھ لیا, تو مان خیال آیا کہ لوگوں کیسا بھی باہر لے کو بیٹھی سوت لے کو, کہاں کا بھٹ مارے, تو پھر مانتے ہیں نا. حضور نے فرمایا تھا صبح کو امانتیں دینا, اس کا مطلب یہ کہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے مارنے میں. صبح بول دیے تو صبح پکی سے میری, اب ڈرنے کیا بات ہے, دبا سو جاؤ. سو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. سرکار باہر نکلنے کے لیے آئے, مٹھی بھر مٹی لی, دروازہ کھولا, شاہت الوجوہ 3 مرتبہ شاہت الوجوہ پڑھے, اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکلے. باہر کیسا ٹینشن کا ماحول تھا, کتنے لوگ تھے,
100 لوگ وہ بھی تلوار سونت کے آپ کے انتظار میں ایسے خطرناک جگہ سے سرکار سورہ یاسین پڑھتے ہوئے نکل گئے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا کہ ان کے آنکھوں کے سامنے سے جن کے ہم انتظار کر رہے ہیں وہ چلے، پتا بھی نہیں چلا۔ حضور نے اپنے عمل سے بتایا، مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئے، ساڑھے ساتھی آئے، اللہ کا کلام پڑھو، پھر دیکھو برکتیں پریشانیاں کیسا دور ہوتی۔ ہم لوگ اب پڑھتے نہیں، پڑھاتی مدرسے کے بچوں کو بلا کو پڑھاتی، اتنا ان کے اوپر ہے نا جی ہمیں بھی پڑھنا۔ ارے ہورے عقل سے پیدل تو بچپن سے دیکھو 55 ہو گیا، تو کب پڑھتا ہے نا جی، تو کب پڑھتا ہے؟ سب چیزیں سیکھ رہا، پرموشن ملتا، کہتے ہیں صاحب ذرا یہ سیکھ لیے تو ہو جاتا، وہ ایگزام کیے تو ہوتا، وہ ایگزام پہ ایگزام دیتا ہے، کئی کو تو پرموشن ہوتا ہوگا۔ پھر ویسی 4 خل یاد کر لینا تھا، 10 صورتیں یاد کر لینا تھا، سورہ یاسین یاد کر لینا تھا، سورہ رحمت تھوڑا دل کو یاد کرنا تھا، وہ کب یاد کرتا؟ اس سے کیا لینا دینا ہے ہمارے؟ نبی نے بتلایا سورہ یاسین خدا کا کلام اپنے اندر ایسی طاقت رکھتا ہے کہ تم کیسی مصیبت میں کیوں نہ رہو، یہ سب مصیبتوں سے نکلنے کے لیے قرآن کریم تمہارے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ نبی نکلے، غار ثور میں جا کر آپ نے 3 دن قیام کیا۔ اللہ سب کو مدینے کا دیدار نصیب کرے۔ جب حاجی جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے غار ثور کو دیکھنے گئے، 600 یا 6000 فٹ کی بلندی کو ہے غار ثور۔ مورخین نے 6000 لکھا، کچھ لوگوں نے 600 فٹ اوپر لکھا، اور وہ پہاڑ چڑھنا مشکل، اس کے اوپر چلنا مشکل ہے، دیکھنے کو ایسے دکھتا مگر چلنے گئے تو نہیں چل سکتا آدمی، بہت مشکل ہے۔ سرکار جہاں تک چل سکتے تھے چلے، اس کے بعد جب پتھریں بہت زیادہ چبھنے لگے، حضرت ابوبکر اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا، نبی کو لے گئے غار میں لے جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کروایا۔ 3 دن تک یہاں رہے اور مکے والے ادھر پریشان، دیکھے اس میں ایک آدمی کو بھیجا، جاوا کر نکلے نہیں، کیا بات ہے؟ وہاں جا کے دیکھے تو کیا بستر کو سو کے تو ہے، مگر حضرت علی کا خط کتنا تھا؟ چھوٹا تھا، اور سرکار کا خط تو خط تھا، دیکھتے بولے سو کے تو ہے مگر نبی تو نہیں ہوتا، اس وقت خط کیسا نہیں کرتا؟ اوڑھنے کے تو جو بھی سمجھ میں آتا، ہٹا کے دیکھے تو حضرت علی، مجھے نبی کہاں ہے؟ تو چلے گئے، جھوٹ تو نہیں بولنا، چلے گئے، کہاں گئے؟ جہاں جانا تھا وہاں گئے، جہاں جانا تھا وہاں گئے۔ صحابہ کرام خوف میں بھی جھوٹ نہیں بولتے، جہاں جانا تھا وہاں گئے۔ اب نیند میں سے اٹھا ہوا آدمی ایسے جواب دیا تو اس کو سمجھ میں کیا، باہر نکل گیا، ختم۔ ابو جہل نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے کہ صاحب اندر تو نہیں ہے، وہاں علی ہے، حیدر ہے، بس سب کوئی بھی نہیں ہے۔ دشمنوں کو بھی معلوم تھا نبی اگر یہاں نہیں ہے تو دوسری جگہ کہاں رہتے؟ ابو بکر کے گھر میں رہتے، دوسری جگہ کہیں جاتے نہیں، وہ یہاں ٹٹول رہے۔ حضرت ابو بکر کے گھر گئے، وہاں بھی نہیں ملے۔ طیش میں اعلان کیا جو نبی کو ڈھونڈ کے لائے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے، اور پیغمبر وہاں غار کے اندر 3 دن تک چھپے رہے۔ کتنے دن تک؟ 3 دن تک۔ مکے سے نکلے تھے، 27 تاریخ تھی سفر کی، کون سی تاریخ تھی؟ سفر کی 27 تاریخ۔ ایک بات بتا دے تو ذہن میں آ گئی، 27 تاریخ کو چندنی رات رہتی ہے نہیں، اندھیرا رہتا، اندھیرا رہتا، 14 کو چندنی رہتی، اس کے بعد تو اندھیرا ہوتا، آخری کے 3-4 دن تو پوچھو لگتا۔ نبی مکے سے نکلے سفر کی 27، معراج کے سفر میں نکلے رجب کی، لیٹا لگا تو بولتے تھے ارے شب معراج کب بناتی لوگ؟ جو بھی بنا رہے شب معراج تو ہوئی نا، اتنا تو یقین ہے نا، پکا ہے، کیونکہ وہ قرآن میں ہے، اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ جی 27ویں رجب کی 27 تھی،
اندھیرے میں گئے آپ کہاں؟ آسمانوں کے سفر میں ہجرت کریں، کون سی تاریخ تھی؟ 27 تھی، اور شب قدر بھی ہے کہاں؟ 27 میں، وہ بھی کب ہے؟ مہینے کے اخیر اندھیرے میں۔ یہ سب اندھیرے میں کہیں کو رکھے اللہ میاں۔ معراج بھی اندھیرے میں، سفر کی ابتدا بھی، وہ ہجرت کی ابتدا بھی اندھیرے میں، شب قدر بھی اندھیرے میں۔ یہ 27 کو کہیں کو رکھے؟ اللہ والوں نے لکھا اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ جب اللہ سے ملے تو ساری دنیا غافل رہے، تو اگر محبت ہوگا تو ہی اندھیرے میں نکلے گا۔ اللہ چاہتا ہے تو اندھیرے میں اٹھ۔ تہجد کب ہے؟ اندھیرے میں۔ یہ تو فرض ہے، نہیں پڑھے تو کمر کو پڑتی، فجر ظہر عصر میں نہیں آئے تو وہ اللہ میاں باتیں دیتے پکے، کتابیں پڑھتے ہیں 15 قسم کے عذابات ہیں، 5 یہاں 5 وہاں 5 وہاں، ہے نا؟ وہ تو باتیں دینے کا ہے، وہ تو کیونکہ فرض ہے، وہ نہیں پڑھا تو پکے سے ہو۔ وہ تہجد چھوڑے تو مارا نہیں ہے وہاں، وہ تہجد رکھے کب؟ اندھیرے میں۔ کائی کو بولے اگر دل میں محبت رہے، سنے سب چھوڑ چھاڑ کو آتا۔ اس لیے جتنے اولیاء دنیا میں گزرے ہیں سب تہجد گزار تھے، کیونکہ اللہ کی معرفت، خدا کی محبت وہ رات کی تنہائیوں میں ملتی ہے دن کے اجالے سے زیادہ۔ سردی کی راتیں لمبی، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے اللہ کے سامنے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ دو، کچھ دیر اللہ اللہ بولو۔ نہیں 27 کو نکلے، 3 دن کہاں رہے؟ غار ثور میں، تو 27 میں 3 مل گئے تو سفر کا مہینہ ختم ہو گیا۔ اب وہاں سے نکلے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ربیع الاول شروع ہو گیا۔ ہم ربیع الاول میں صرف خالی ولادت یہ سننا چاہتے ہیں، یہ بولنا چاہتے ہیں، جبکہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت بھی ہے، ربیع الاول میں آپ کی ہجرت بھی ہے، ربیع الاول میں آپ کی رحلت بھی ہے، رحلت بھی ربیع الاول میں، ہجرت بھی ربیع الاول میں، اور ولادت بھی ربیع الاول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے اندر سرکار کی ایسی نصرت کی تصور نہیں کر سکتے، ایسی نصرت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور دنیا والوں کو بتا کہ دیکھو اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کے لیے پہلے اپنے ذمے کا کام کرو، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ دیکھو 3 دن تک غار ثور میں سرکار رہے، مکے کے لوگ تلاش کرتے ہوئے غار کے منہ تک بھی پہنچ گئے، مگر اللہ کی نصرت کیسی ہوئی؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے ایسی نصرت کی جہاں تم نصرت کر ہی نہیں سکتے، تم نصرت کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے وہاں نصرت کی، وہاں تک پہنچ گئے، لیکن اللہ نے ایسی نصرت کی کہ وہ جھکتے بھی نہیں دیکھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون بچایا؟ اللہ نے بچایا۔ یہ اللہ کی نصرت ہے۔ دشمن سامنے رکھ کر بھی دیکھے، گھر سے نکلے، دشمن آنکھیں بند کرنے کو تھا، وہ تو انتظار میں تھا، لیکن اللہ کی نصرت کیسی آئی؟ اللہ کی نصرت ایسے ہی دشمنوں کے بیچ میں سے نکال دیا، لیکن دشمن دیکھتے رہ گئے۔ اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن ہے؟ اپنے ذمے کا کام ہے دروازہ کھول کے باہر نکلنا، اب حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ جب یہاں 3 دن ہو گئے، اس کے بعد اونٹیوں پر بیٹھے نکلے ہیں راستے میں، اللہ کی نصرت دیکھو۔ سب سے پہلے تلاش کرتے ہوئے جو آیا وہ تھا ایک مکے کا آدمی، اس کا نام تھا سراقہ۔ تو تلاش کرتے ہوئے آ گیا اور دیکھ لیا کہ سرکار کا قافلہ یہاں سے جا رہا ہے،
پورے گھوڑے کو جتنا زور لگا سکتا تھا زور لگا کے بھاگ کے آیا. لیکن قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی. انشاءاللہ کسی موقع پر آپ کو بتائیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو بھی اللہ نے ایسا شان والا بنایا تھا انسان تصور نہیں کر سکتا. جسم کا ہر عضو سرکار کی نگاہوں کا اثر. حضور نے حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی پیچھا کر رہے ہیں، تو سرکار نے دیکھا دور سے آ رہا ہو. جیسے ہی سرکار کی نظر پڑی مؤرخین نے لکھا اونٹ اپنے دونوں پیر اوپر اچھال کر، بعض لوگوں نے لکھا کہ گھوڑا تھا، اوپر اچھال کر ڈھنگ کے ساتھ زمین کے برابر ہو گیا. گھوڑا بھی گرا، سراخا بھی گرا. اٹھا، جھٹک لیا، پھر بیٹھا، پھر دوڑا. سرکار نے دوسری مرتبہ نظر ڈالی، دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا. تیسری مرتبہ قریب آیا اور آنے کے بعد اب کی بار یہ بھی دھسا، گھوڑا بھی دھسا. لیکن اس نے اٹھ کر سرکار کے قدم پکڑ لیے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، میں انعام کی لالچ میں آیا تھا، لیکن یہاں میرے ساتھ ایسا معاملہ پیش آئے گا میں نے سوچا بھی نہیں، میں اپنا ارادہ بدلتا. حضور کے جملے اللہ اکبر. ہم نے سرکار کی سیرت کو مذاق بنایا. کبھی گھر میں بیٹھ کر سرکار کی سیرت کو پڑھو، کیا مزہ آئے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ایسا کہا سراخا کا پورا نشہ اتر گیا. حضور نے فرمایا کہ سراخا میں تو تیرے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں، تو کہاں 100 اونٹ کی چکر میں پڑا ہے. میں تو تیرے ہاتھ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ہاں، قیصر و کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، تو کہاں اس کے پیچھے پڑا ہے. تو حضور نے آگے کی بشارت دی کہ تو آگے چل کر صاحب ایک وقت ایسا آئے گا قیصر اور کسریٰ کے پاس جو سونے کے کنگن ہیں اللہ تعالیٰ وہ تیرے ہاتھ میں پہنا دے گا. کتنی دور کی بات ہے. آدھا نشہ تو وہی اتر گیا اس کا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے دوستوں میں یاروں میں ہے، تو کہاں دشمنوں کی صف میں بن کر دشمن بن کے آ گیا. آدھا ختم ہو گیا. اس نے اللہ کے رسول میں معافی چاہتا ہوں، اور دل سے اس نے جو ہے مسلمان بن گیا. اظہار نہیں کیا، فتح مکہ کے بعد اظہار کیا، واپس چلا گیا. اب دیکھیے جو آیا تھا دشمن آپ کی تلاش میں سرکار کے موافق ہوا یا سرکار کو پکڑ کے لے کے گیا؟ ارے بولو نا جی. اللہ کی نصرت نہیں ہے دشمن کو دوست بنا دینا اور اس کے دل میں ہیبت کا ڈال دینا. یہ اللہ کی کیسی نصرت ہے. آگے چلے، دھوپ ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، وہاں رکے. جھونپڑی میں آواز دی تو ایک بڑھیا تھی. حضرت ابو بکر نے کہا کہ اماں ہم لوگ مسافر ہیں، کچھ کھانے کے لیے پینے کے لیے کچھ ہے کیا؟ بڑھیا نے کہا کہ میرا شوہر تو قریب جنگل میں گیا ہے، یہاں تو جنگل میں اتنا فاقہ ہے کہ میرے پاس جو بکری ہے وہ بکری بھی دودھ نہیں دیتی. گھر میں اس وقت میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے ساتھ وہ جھونپڑی کے باہر کے حصے میں بیٹھے تو دیکھا کہ سامنے بکری تو ہے مگر دبلی پتلی بالکل. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اجازت لو ہم ذرا اس کے تھن تو دیکھیں. بوڑھی اماں سے آواز سے پوچھا اماں جان بکری ہے اجازت دیے تو ہم دودھ نتھار دیتے. کہا کہ زمانے سے بکری وہ دودھ نہیں دیتی، تم کیا کرو گے؟ کہا اجازت تو دو. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا بکری. حضرت ابو بکر کو نہیں بولے نتھارو، بلکہ سرکار نے خود بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا. ادھر آنکھ سے سراخا کو دیکھا، سراخا زمین میں دھس گیا. اور سرکار کے ہاتھ کی برکت دیکھیے کہ سرکار نے ام معبد کے اس بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا، پھر تو دودھ کا اترنا لازمی تھا. عربی کتاب جب پڑھتے ہیں تو کیا مزہ آتا ہے. اللہ اکبر.
کٹورا بھر گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کٹورا بھر دیے تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پہلے پیجیے. مہمان کو پہلے کھلانا, ساتھ میں رہے تو بڑے کو پہلے کھلانا. دسترخوان پہ بیٹھے بابا ہے, سسرے ہیں, سب لوگ آئے, دالیں نہیں کھا رہے, حولے ہیں, بڑے لوگ آئے, پہلے بڑوں کو کھلانا, کیونکہ وہ بیمار ہیں, شوگر والے ہیں, بی پی والے ہیں, یہ صاحب ان کو بھوک جلدی لگتی. جوان کا خون گرم ہے, کبھی بھی کھا سکتا. دعوت تم دیکھو دھکے دے رہے, بڈھے گر رہے, جوانا بیٹھ کے بڑھ کے ختم. تو کیا ہے تو پہلے دسترخوان کی بات نہیں آتی مول صاحب. ارے بھکاری پیدا ہوتے بھکاری بن جا رہے تو. جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا اس نبی کا غلام ہوتے کیا بن رہا, پہلے دسترخوان کی بات نہیں آتی. اس کے واسطے بڈھے لوگوں کو ڈھکلنا. کیسا اترتا ہے حلق سے, کیسا اترتا آخر. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کیا بولے, اللہ کے رسول آپ پیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹورے سے دودھ پینا شروع کیا. حضرت ابو بکر کہتے دودھ سرکار پی رہے تھے, ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہو رہی ہے. وہ کیسا معلوم ہے, بچہ کھانا نہیں کھا رہا, بچہ کھانا نہیں کھا رہا. اماں اتنے تپلا کرتی ہے تو وہ بڈھا آیا, چاند نکلا, وہ آیا, یہ آیا, کھارے 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 کرے. لیکن جب اگر بچہ کھانا شروع کرے, نوالا تو بچے کے حلق میں اترتا ہے, لیکن راحت اور سکون کس کو ملتا ہے آپ بولیے. دودھ سرکار پی رہے تھے اور دل میں ٹھنڈک کس کو ہو رہی تھی, کیونکہ بے چین تھے میں اپنے نبی کو کیا کھلاؤں, کیسا بھوکے لے جاؤں, یہ کیسا میں آپ کی مدد کروں. پی لیے, برتن بھر دیے. وہ کہا کہ اماں ہم آگے جاتے ہیں, آپ کے شوہر تو آئے نہیں, ہم آگے جاتے ہیں, چلے. ادھر سرکار کا قافلہ 4 آدمیوں کا آگے بڑھا. حضرت ام بابت کے شوہر ابھی گرسی سے کتنی کی دور تھے, وہ شروع ہو گئی, کیونکہ سرکار کو اللہ نے ایسا جسم دیا تھا جس گلی سے گزر جاتے خوشبو بتا دیتی کہ یہاں سے پیغمبر گزرے. یا تو اتنی دیر بیٹھے سکتے. ابو معبد کہتے ہیں کہ میں تو وہ سن کے پریشان ہو گیا, گھر میں آتے ہی پوچھا آج کوئی بڑا مہمان آیا کیا. گھر والی بولنے سے پہلے پوچھے, گھر والی کو جو آئے تو جب ایسا نہیں وہ مت کرے, یہ خوشبو بتا رہی کہ کوئی بڑا ہے. کہا کہ ہاں 4 آدمی تھے اور ایسے ایسے تھے اور ایسا. وہ پورا سنایا, سر پکڑ کے بیٹھ گیا. کہا کہ میری قسمت, میں جنگل میں کیوں ہوں تجھے معلوم ہے. میں جنگل میں اس لیے ہوں کہ میں زمانے سے کتاب میں پڑھ رہا ہوں آخری نبی یہاں سے گزریں گے, اور میں وہ کتاب دیکھ کر کے یہاں درخت کے پاس سرکار رکیں گے. میں اپنی جھوپڑی جنگل میں اس لیے ڈالا تاکہ آپ آئیں تو میں آپ کی قدم بوسی کر سکوں اور آپ کی خدمت کر سکوں. میرے نصیب آئے تو ایسے ہے کہ میں موجود نہیں تھا, سرکار گھر سے آئے بھی اور چلے بھی. یہ ہوتی ہے سرکار سے محبت. ہم تو انگلیاں چاٹے, تو ادھر بھائی. مول صاحب بولے نا تم ہی رکھ لو, داڑیاں تم ہی رکھ لو, تسبیحاں تم ہی پڑھ لو, تہجداں تم ہی پڑھ لو. ہم لوگاں بس ختم, سب 12 خون معاف کر دیا. سرکار اور آگے بڑھے. بریدہ نام کا ایک آدمی 100 لوگوں کو لے کے, بلکہ 200 لوگوں کو گھوڑ سواروں کو لے کے وہ یہ پلان میں آیا, میں کچھ کروں گا نہیں, سیدھا نبی کے قریب جا کے حملہ کر دوں گا. موقع ملا حملہ کروں گا, نہیں ملا تاک میں رہ کے مکے والوں کو بولوں گا یہاں ہے. بولے اس کا نام تھا بریدہ, بے رے دال. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا رعب دیا تھا, کوئی اگر بری نیت سے آیا تو 1 مہینے کی دوری سے دل دھڑکتا تھا اس کا. 1 مہینے کی دوری سے دل دھڑکتا تھا سرکار کی مجلس کا تصور کر کے. اللہ نے آپ کو ایسا رعب دیا تھا. آیا پلان ڈال لے کے, جیسے ہی آیا آ کر حضور سے کڑے انداز میں بات کرنے لگا. کون ہے, کہاں سے آئے, یہاں کس کے پاس ٹھہرنے والے ہیں. تھوڑا رہتا نا, کہاں گئے
ان کے بابا کے نوکر ہیں. موزن کو تنخواہ زیادہ ہو گئی, نالیاں صاف نہیں کر رہا, دیتا پھٹے سو نوٹ, باتاں کرتا نظام کے زمانے کی, عثمانی خان کی چوکٹ پہ پیدا ہوا, ایسا باتاں کر رہا. ان کے بابا اس کے خزانچی تھے جیسا, کلے جیسے بات کر رہا. حضور سمجھ گئے غصے میں ہے اور ان کے تیش میں لانا چاہ رہا ہے سرکار کو, تیش میں لا کے ذرہ ٹیڑھا بولے اڑا دیں گے. مگر وہ نبی تھے, عام آدمی تھوڑے تھے. اللہ نے نبی کو وہ فراست عطا فرمائی تھی, چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ اس کے دل میں کیا ارادہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور ہیں. سرکار نے پوچھا کیا نام ہے, انہیں بولا تم کون, کیا کون. سرکار کیا پوچھے, کیا نام ہے. کہا بریدہ, انا بریدہ. حضور نے فرمایا بریدہ, بریدہ کے اندر تو بے رے دال ہے, بردن. بردن کے معنی ٹھنڈک. جو لوگ حرم میں گئے تو زمزم کے ڈبے لگے ہوئے رہتے ہیں, زمزم کے ڈبے پہ ٹھنڈا پانی, کول واٹر اور نارمل, اس کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا رہتا ہے ٹھنڈا پانی, گرم پانی. ہم اردو میں بولے گا بردن کے معنی ٹھنڈا. حضور نے پوچھا جس کے نام میں ٹھنڈک ہو, ایسا تشو میں کو بولتا کیا بولے سرکار, جس کے نام میں ٹھنڈک ہے انہیں ایسا تیش میں کیوں بات کر رہا. نبی کا زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ اس کی پوری ہوا اتر کے ختم غصے کی. اس کے بعد حضور پوچھے کون سے قبیلے کے ہیں, بنو اسلم. نبی بولے اسلم اسلام سے ہے, اور اسلم یسلم, اسلام کے معنی تابعداری کرنا, محفوظ رہنا. تم تو اتنے بڑے قبیلے کے, ایسا نہیں کو تن تن کے. نبی کا اتنا بولنا تھا پورا ٹھنڈا ہو گیا. آپ بولیے غصے میں پلان ڈال کے آئس و آدمی کو نرم کر دینا اللہ کی نصرت کے بغیر ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نصرت. پھر وہاں مسجد قباء کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد ایک گھر میں رکے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. قباء میں تو کچھ دن رہے. کیا بولے تھے حضرت علی کو, تم آنے کے بعد میں مدینے میں جاؤں گا. یہاں سے وہاں تک پہنچے تک ربیع الاول کے 10 دن گزر گئے. کتنے دن گزرے؟ 10 دن گزر گئے. حضور نے قباء میں قیام کیا. پھر اس کے بعد میں جب حضرت علی آئے ہیں تو علی کو ساتھ میں لے کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے. مدینے میں جب داخل ہوئے, اللہ اکبر, ہر آدمی یہ چاہ رہا تھا کہ سرکار میرے گھر میں رہنا. ہر آدمی یہ چاہ رہا سرکار میرے گھر میں رہنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہ اونٹنی کی لگام چھوڑ دیتا ہوں, یہ جہاں جا کے بیٹھیں گی وہ گھر میں میرا خیام. اونٹنی کو چھوڑ دیے, لڑائی جھگڑا نہیں. سرکار جھگڑنے لڑائیاں بنانے واسطے نہیں آئے. ہم نکالتے رہتے ہیں, کہاں سے تو بھی ایک نکالنا, فکر نہیں تھے بیٹھنا. اونٹنی کو چھوڑ دیا. وہ اونٹنی آئی تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بڑھ گئی. جیسے ہی بیٹھی حضرت ابو ایوب انصاری کہتے دوڑ کے جا کے وہ اونٹ کے اوپر جو کجاوا رہتا بیٹھنے کی جیسا وہ جھولا وہ اٹھانے کے نالیا کرتا ہوں. اب یہ میرا تو مہمان بھی میرا. اللہ اکبر کبیرہ. گھر میں لائے, لا کر دیکھا ان کا 2 منزلہ گھر تھا, نیچے کا بھی اوپر کا بھی. اب نیچے سرکار کو رکھیں گے, ہم لوگ اوپر رہیں گے, ہم چلیں گے پھریں گے تو سرکار نیچے بے ادبی ہوتی. اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اوپر چلیے, ہم لوگ نیچے, آپ کے قدموں کے نیچے رہنا ہماری نصیبت کی بات ہے, آپ اوپر رہیں. اب گھر والا جیسا بولے ویسا سننا. مہمان بن کے میزبان پہ حکم نہیں چلانا, سمجھ رہے؟ مہمان بن کے میزبان پہ حکم نہیں چلانا. اب ہم تو جہاں مہمان بن کے گئے پورا پٹارا کھول کے بیٹھے, ارے یہ نہیں کر کہیں بلا رہے, یہ نہیں کر سکتے کہیں بلایا, وہ نہیں کر کہیں بلایا. جبکہ نبی کیا فرما رہے ہیں, مہمان بن کے میزبان پہ حکم مت چلاؤ, کہیں گے اوپر جاؤ چلے گئے.
لیکن سرکار سے ملنے آنے والے اتنے لوگ برابر آ رہے ہیں، اب بار بار نیچے والوں کو کس سے ملنا ہے؟ اوپر جانا، یہ لوگ آپ پردہ کرو، اوپر جاؤ، پردہ کرو، اوپر جاؤ، پردہ، اب نیچے گھر والوں کو پریشانی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو ایوب کو بلا کے بولے لوگاں اتنے ملنے آ رہی ہیں، بار بار تمہارے گھر کو ڈسٹرب ہو رہا، اس واسطے تم نیچے آ جاؤ، ہم جی صاحب ہم نیچے آ جاتے تم اوپر چلے جاؤ۔ اب نبی کی راحت جس میں ہے، آمنا صدقنا، وہ لوگ نیچے آ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے شفٹ ہو گئے، حضرت ابو ایوب انصاری میاں بیوی اوپر چلے گئے۔ دو باتیں سنو، اس کے بعد دعا ہوگی۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نظام بنایا، گھر میں پہلے جو بھی پکتا سرکار کی خدمت میں پہلے رکھ دیتے۔ سرکار کے ساتھ جتنے لوگ تھے، 4 تو آئے تھے، 1 تو واپس چلا گیا، تینوں تھے، ٹھیک، اور جو بھی ساتھ میں رہتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا۔ ایک نظام گھر کے اندر بنا، اور طریقہ بھی یہی ہے، مہمان اگر گھر میں رہے تو پہلے مہمان کو کھلانا، اس کے بعد گھر والے کھانا، تاکہ مہمان یہ محسوس نہ کرے کبھی ہماری رعایت نہیں کرے، کیونکہ آدمی اپنے گھر پہ رہنا کبھی بھی کھا لیتا، دوسری جگہ سفر میں گیا تو زیادہ جلدی بھوک لگتی، اس کا وقت کیا ہے نہیں معلوم، نہیں پہلے اس کو کھلا دو۔ دوسرا نظام حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ کیا کہ گھر میں کسی قسم کی شرارت، آواز، شور شغب نہیں ہونا، تاکہ سرکار کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ فرماتے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ایوب انصاری گھر میں کھانا پکا اور سرکار کے دسترخوان پہ چلا گیا۔ حضور کی عادت تھی، کھاتے تھے، عرب میں تو ایک تھال میں کھا لیتے، کھانے کے بعد جو بچ جاتا اوپر جاتے وہ لوگ کھا لیتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، کھانا جیسا گیا ویسا واپس آ گیا، سرکار کھائے نہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے دیکھا کہ کھانا جیسا گیا تھا، جو بھی کھانے کی چیز تھی وہ جیسا گیا ویسا واپس آ گیا، سرکار کھائے نہیں۔ عرب میں کھانا نہیں کھائے تو علامت ہے ناراض ہونے کی۔ پریشان ہو گئے حضرت ابو ایوب انصاری، نیچے آئے، سلام کیا، خدمت میں بیٹھے، پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے، کھانا آپ نے نہیں کھایا، کچھ ناراضگی ہوئی؟ کیا جواب دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو ایوب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، ناراض نہیں ہے، اصل میں جو کھانا پکا تھا اس میں کچی لہسن تھی، اور لہسن کی بو کی وجہ سے میں کھانا نہیں کھایا۔ کچی لہسن کی کتنی رہتی بو؟ کیا حضرت بولتے نہیں کیا کتنی رہتی؟ بولے تو پتہ چلتا، رہے تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ حضور نے فرمایا کہ 2 گڈے والی چیزیں کھا کر کوئی مسجد میں نہیں آنا، ایک لہسن، دوسرے پیاز، یہ 2 بھی کچے، پکا کے کھا سکتے، کچے کھانے میں اس میں بو آتی، جو کھا لیے تو اس کو مسواک کرنے کا حکم ہے، مسواک کر کے اپنی بو دور کرے، اس کے بعد آ سکتا۔ سرکار نے فرمایا کہ چونکہ اس میں کچی لہسن تھی اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ نبی کے غلاموں غور کرو، نبی نے لہسن کی بو کو پسند نہیں کیا، ہم تو 1000 پورا منہ میں ڈال لے کے، گنیش کا پورا کٹا چبا دے کے، برکلی ارکلی پورے 777 پورا ڈال لے کے، 420 کے پورے جیسا پانا کھا لے کے، ایسا مسجد میں آ کے اذان دے رہے ہیں جیسا کہ ان کے بابا متولی کے بازو ٹھہرے سن مر جانا وہ بول سے مسواک اسواک کہاں کی، وہ مسواک اسواک گئی، کر رہے نہیں کر رہے۔ بچوں کو بولو 1000 نکو کھاؤ، بول صاحب نکل گئی ادھر، آپ پرانے ہو گئے شاید اس واسطے نکو کھاؤ۔ ارے عقل سے پیدل ہر ایمان والے کے ساتھ فرشتے ہوتے، ہر ایمان والا اپنا منہ صاف رکھنا اس واسطے کہ قرآن پڑھنا پڑتا کبھی بھی، اور کچھ نہیں پڑھا تو کم سے کم زبان سے کب اللہ کا نام، رسول کا نام لینا پڑتا، بتا سکتے کیا؟ کبھی بھی منہ سے نام لے سکتا سرکار کا، یہ گندے منہ سے تیری بیوی تیرے کو خریب نیان دے رہی، سرکار کا نام لیتا کیسا؟ شرم ہے تیرے کو؟ منہ گندا رکھ، اور بولے میں غلام رسول ہوں، میں مرنے والا ہوں، جان فدا روح فدا، عقل سے پیدل 1000 فدا نہیں کر سکتا،
420 کے جی صاحب زردے کو نہیں چھوڑ سکتا، گنیش بیڑی نہیں چھوڑ سکتا، روح فدا جان فدا، روح فدا جان فدا۔ منہ صاف رکھو، اللہ کا نام کب لینا پڑے گا نہیں، چلو اس موقع کچھ بھی کہا بھی نہیں پڑا ہوا، اچانک موت آ رہی، کیا کرنا پڑتا؟ ارے بولو نا، کلمہ کی موت ہے بلکہ دعا کرتے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو بولیں گا نا، اللہ کرے گا سب کو کلمے والی موت آ جائے۔ وہ 1000 والے منہ سے کیسا پڑتا کلمہ بول، موت بول کو آتی؟ نبی نے لیسن کی بو کو پسند نہیں کیا، امت کو بتلا پاکیزہ ادب ہے، یہ پیغمبر کی سیرت کا پیغام ہے یہ۔ اور ایک دن یہ ہوا کہ اوپر میاں بیوی تھے، نہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ پانی لینے گئے رات میں، دھڑ بول کے ٹھلیا گر گئی، اور وہ زمانے کے دھابے، چھپر کے دھابے، پانی ٹپکنے کا تصور آیا، نیچے کون تھے؟ سرکار تھے۔ کس کو تکلیف ہوگی؟ سرکار کو، مہمان کو تکلیف ہوگی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم میاں بیوی کو اوڑھ لینے کی جو ایک رضائی تھی سردی کے موسم میں، ہم نے فوراً وہ بچھا دیا تاکہ پانی کا قطرہ نیچے نہ جائے، نبی کو ایذا نہ ہو، ان کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ پوری رات وہ لوگ بغیر اوڑھے رہے اور جی صاحب اسی طریقے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا۔ کیا ادب تھا پیغمبر کا، کیسا ان کے دل میں جی صاحب سرکار سے تعلق تھا کہ ذرا سرکار کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے تھے۔ اور ہم ہیں کہ کتنی سنتیں رات و دن میں جی صاحب ہم چھوڑ رہے ہیں، ہماری گھروں سے نکل رہے ہیں، ہم کو احساس ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت کا، وہ ہجرت کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس میں ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، اللہ کی نصرت لینا ہے تو پھر پہلے اب اسباب اختیار کرو، اللہ تعالیٰ جیسے بولتے ویسا کرو، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے، کریں گے وہ انشاءاللہ۔ دوسرے، اپنے کو، اپنے منہ کو، یہ صاحب اپنے کپڑوں کو ہر اعتبار سے پاک صاف رکھو۔ جمعہ کے دن غسل کا حکم اس لیے دیا گیا، عطر لگانے کا حکم اس لیے دیا گیا، مسواک کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ کسی قسم کی کوئی بدبو نہ ہو۔ تخاگا ہے بچپنے سے گھٹا چھٹا پیس ہوا ہے، چھڑتی بولتے ہیں چھڑتی چھوڑیا تو مری جاتا ہوں۔ کیا کرنا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بیڑی، زردہ، گٹکا کچھ بھی استعمال کر رہے ہیں تو استعمال کرنے کے بعد منہ کو مسواک اور منجن سے صاف کرو۔ فقہا نے لکھا اگر کوئی زردہ کچا یا جلا کے، کچا بولے تو پان میں ڈال کو، جلا کے بولے تو بیڑی کاڑی، اس کو جلا کے استعمال، زردہ اگر جلا کے یا کچا استعمال کرے، مسواک کرنا فرض ہے اس کے اوپر، کیونکہ اس حالت میں نماز میں آ ہی نہیں سکتا۔ جانمازوں میں دیکھو کیسی بو ہے، ہم کہاں ٹھہرے؟ اللہ کے سامنے ٹھہرے۔ اس لیے دوسرا پیغام، ہم اپنے آپ کو صاف ستھرے رکھیں، ٹھیک؟ ایسے اللہ تعالیٰ کو چھوڑنے کا اہتمام کریں۔ چھوڑ گیا بہت اچھی بات ہے، نہیں چھوٹ رہا کسی وجہ سے مجبوری ہے تو کیا کریں؟ کس کا اہتمام کرنا؟ مسواک کا، صفائی کا خوب اہتمام کرنا۔ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آدمی یہ سب اللہ کے گھر میں، دربار میں آنے کے لائق ہے۔ تیسرا سبق ان آیتوں سے یہ ملا، اس واقعے سے، مہمان نوازی کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاتون نے کیسی مہمان نوازی کی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کیسی مہمان نوازی کی۔ گھر میں مہمان آئے تو مہمان نوازی کرو۔ اور چوتھا درس یہ ملا، دشمن سے بھی بات کرو تو ذرا نرمی سے کرو، دشمن سے بھی بات کرو۔ سراخہ سے کیسی بات کی سرکار نے، ٹھیک؟ اور پھر بریدہ اسلمی سے کیسی بات کی رسول نے۔ جو دشمن بن کے آئے تھے، جو فریق بن کے آئے تھے، وہ رفیق بن گئے، جو دشمن بن کے آئے تھے وہ دوست بن کے نکلے۔ آج ہم سگے باوا سے بات کر رہے تو جھڑکیاں سے بات کر رہے ہیں، مرد سے بات کر رہے تو ایسا بات کر رہے ہیں جیسا کہ اب بھی انگار لگاتی کیا۔ عورتوں کو بھی ہم نے سکھایا نہیں کہ بات کیسا کرنا۔ قرآن نے کہا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو کڑوا لہجہ بھی استعمال نہیں کرنا، کہ جائے کہ جی صاحب
گالیاں دے، الائل فیل بولے، کیسے یہ نبی کے غلام ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا؟ دشمن سے بھی بات کرو، نرمی سے بات کرو، آپ دیکھیں گے دشمن کا دل نرم ہو جائے گا۔ گھر میں ساس کو بہو کو نہیں بن رہی، ننند بھاوجوں کو نہیں بن رہی، میاں بیوی میں نہیں بن رہی، تو کیا کرو؟ ٹائٹ کو ٹائٹ ہو جاؤ؟ نہیں، بلکہ وہ لوگ ٹائٹ ہے تو ہم کیا ہو جائیں؟ نرم ہو جائیں، بات ہماری یہ سب نرم ہو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اس لیے آج کے اس اجلاس سے یہ پیغام لے لیں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ صفا بیت المال کا جو کام الحمدللہ چل رہا ہے، آپ نے دیکھا حیدرآباد کے متاثرین میں 1 کروڑ کا سامان صاحب جو ہے متاثرین میں تقسیم کیا۔ یہ رپورٹر حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 2 حضرات پوچھیے آپ، حیدرآباد کے رپورٹنگ کرنے والوں نے کہا کہ خدمت میں نمبر 1 میں صفا بیت المال کام کر رہا ہے۔ 28 تاریخ 29 تاریخ کو 50 لاکھ کے ٹوکن دیے، غریبوں کا کام کیا۔ صفا کا تعارف آپ کو کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ آپ حضرات بھی جی صاحب یہاں لوکل میں بھی واقف ہے۔ اس کا آٹو آتا ہے جو اسکراپ وصول کرتے ہیں جی، اور ہمارے 2 ایمبولینس ہیں جو بر وقت آپ کی مدد کرتے ہیں۔ 60 سے زائد بیواؤں کو جی صاحب ہر مہینہ 40,000 سے زائد کتنا ہو رہا وظیفہ؟ 60,000 روپئے بیواؤں کو، غریبوں کو وظیفہ دیتے ہیں، اور یہ سب آپ حضرات کے تعاون سے ہوتا۔ ہم یہ چاہتے ہیں آپ بھی اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال کریں، ہم کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے خاندان میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، مجبور ہے، بن مٹھی جی صاحب ان کی مدد کرنا سیکھو۔ انشاءاللہ کسی غریب کی دعا مل گئی ہمارے تو جی صاحب عید ہے ہماری، چاندی چاند ہے، اس واسطے کہ غریب کی آہ جیسے اللہ کے پاس پہنچتی ہے، اس کی دعا بھی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ درود شریف پڑھنے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر، ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شرها وشر ما بعده۔ اے اللہ کرم کا، عافیت کا، سہولت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے دربار میں قبول فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی سے، بغاوت سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے، اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس وبا اور بلا سے اللہ پوری نسل انسانی کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ اس محلے کو قبول فرما، اے اللہ آج تیرے نبی کی محبت میں جتنے افراد اپنے کاروبار کو آگے پیچھے کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اٹھے ہوئے قدموں کو جنت سے قریب کر دے، سرکار کی شفاعت کا حقدار بنا دیجیے، پل صراط پر ان کے قدموں کو جما دیجیے، اے اللہ منکر نکیر کے سوالات کے موقع پر اے اللہ استقامت عطا فرمائیے، کلمے والی موت نصیب فرما، حادثات کی موت سے، بیماری کی موت سے، اچانک موت سے، پیاس کی حالت کی موت سے، جلنے کی موت سے، اے اللہ فرقہ وارانہ فسادات کی موت سے ہم سب کی امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ اس محلے میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جتنے پریشان حال ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جتنی بن بیاہی لڑکیاں سب کے لیے مناسب رشتوں کا انتظام فرما، اے اللہ آج جن نوجوانوں نے اور مسجد کے ذمہ داروں نے اے اللہ آج کے اس اجلاس کے لیے محنتیں کی، اے اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ اس محلے کو قبول فرما لیجیے، اس محلے کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہم سب کے آنے کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ ہم سب کی طرف سے نام بنام اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پہنچا دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد کل ما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کل ما غفل عن ذکر الغافلون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔